السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ آپس میں کبھی کبھی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ بھائی اتنا سب کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، آخر اللہ کی مدد آ کیوں نہیں رہی ہے؟ تو میرے ایک ذہن میں بات آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں۔ دیکھو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ایک گولی ہوتی ہے نا، جس کو گن میں رکھ کر چلایا جاتا ہے، تو اگر آدمی کو لگے تو آدمی مر جاتا ہے، شیر کو لگے، ہاتھی کو لگے۔ بندوق میں گولی رکھ کے آپ چلاؤ تو آدمی بھی مرے گا، شیر بھی مرے گا، ہاتھی بھی مرے گا، کوئی بھی ہو مر جائے گا گولی لگتے ہی۔ لیکن اسی گولی کو اگر آپ غلیل میں رکھ کے چلاؤ تو کوئی آدمی مرے گا اس سے؟ کوئی جانور مرے گا؟ نہیں مرے گا نا، کیونکہ وہ غلیل میں رکھ کے چلائی گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سے دعا جب سچے دل کے ساتھ، سچے ایمان کے ساتھ، پاک زبان کے ساتھ، پوری طبیعت کے ساتھ جب اللہ کے سامنے دامن کو پھیلایا جاتا ہے، اور مسلمان جب ایسے ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، جیسے صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد آتی تھی۔ حال ہی میں ٹائیگر 3 ریلیز ہوئی ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہو کہ ایسے حالات میں، جبکہ فلسطین میں، غازہ میں لوگوں کے گھر قبرستان بن چکے ہوں، دفنانے کی جگہ نہیں ہے وہ جنازوں کو، 11,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ جب عورت ماں بنتی ہے نا تو اس کو خوشی ہوتی ہے، وہاں جو عورتیں ماں بن رہی ہیں نا تو ان کو ڈر لگ رہا ہے بچہ بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ جو عورتیں ماں بن رہی ہیں ان کے بچے مر رہے ہیں، دفنانے کو جگہ نہیں ہے۔ جہاں پر بم گرتا ہے تو جو ملبہ لوگوں کے اوپر گرتا ہے وہی ان کا قبرستان بن جاتا ہے۔ اسپتالوں میں دوائیاں ختم ہو چکی ہیں، الیکٹریسٹی نہیں ہے، لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ غازہ کی حالت اس وقت قبرستان ہو چکی ہے۔ قیامت سے کم حالت نہیں ہے اس وقت غازہ کی۔ اسرائیل غازہ میں انٹر بھی ہو چکا ہے، کئی علاقوں پر اس کو کنٹرول بھی حاصل ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے حالات میں ہم مسجدوں کو بھر دیتے، فجر میں ہماری مسجدیں فل نظر آتی، ہم سجدوں میں رو کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے۔ جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنی حد تک ہم کوشش کرنا چاہیے نا، ہمیں اس حد تک ہم کوشش کر رہے ہوتے۔ لیکن بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ نوجوان ٹائیگر 3 فلم دیکھنے جا رہے ہیں اور اس کا باقاعدہ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، یہ دیکھو شاہ رخ خان کی انٹری، یہ دیکھو سلمان خان کی انٹری۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب تو مسلمانوں کے اندر کا ضمیر بھی مر چکا ہے، اب تو مسلمانوں کے اندر وہ احساس کرنے والا جو ایمانی جذبہ ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب تو مسلمانوں کی غیرت بھی مٹ چکی ہے، اتنی بھی غیرت ہمارے اندر اب باقی نہیں رہی ہے کہ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں یار کہ کم از کم یہ گناہ کی چیزیں چھوڑ دو جیسے حالات ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، صبح کا ارلی ان دا مارننگ شو دیکھنے جا رہے ہیں مسلمان، کرکٹ میچ دیکھنے جا رہے ہیں مسلمان۔ میری ایک بات بس ذرا دل پہ لے کے دیکھیے اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے، جو لوگ یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، اپنی مستیوں میں مگن ہیں، انہیں مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جیسے جسم کے کسی بھی حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم وہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں ان بچوں کی، ان بیواؤں کی؟ ننھے منھے بچے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، گندا پانی پینے کو وہاں لوگ مجبور ہیں، عام لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے تھے نا کہ ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتے۔ یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے صاحب، ٹائیگر 3 مووی سنیما ہال میں آپ دیکھ رہے ہو، اس کا اسٹیٹس فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر لگا رہے ہو۔ کرکٹ میچ دیکھنے جا رہے ہو تو صاحب اس میں آپ ایک دم چیختے پکارتے اپنا اسٹیٹس لگا رہے ہو۔ سوچو ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے میدان میں جب حضور حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اگر یہ پوچھ لیا کوئی جواب بنے گا آپ کے پاس؟ آخرت کے میدان میں حضور اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، حضور نے اگر یہ سوال پوچھ لیا جواب بنے گا آپ کے پاس؟
تھوڑی تو ہم اور آپ اپنے اندر غیرت پیدا کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جیسے وہ گولی جو ہے نا غلیل میں رکھ کر چلائی جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی طرح سے آج جو ہم یہ چیخ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی، ہم خود اپنے اندر غور کریں، کیا ہمارے اعمال وہ ہیں جس سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اور اس بھول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ارے صاحب ہمارے اوپر تو حالات نہیں آئیں گے، بھول میں ہیں ہم سب لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے نا تو وہ لوگ جو گناہ میں مبتلا تو نہیں تھے لیکن گناہ ہوتے ہوئے، ظلم ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں مگن تھے، تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، تھوڑی سی ہم اپنے اندر غیرت پیدا کریں۔ بے غیرتی، بے حسی ہمارے اندر بھرپور آ چکی ہے، بھرپور آ چکی ہے۔ تو ٹائیگر 3 پر کیا کہنے، بس اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس قوم کو تو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ اب صحیح راستے پر لا سکتے ہیں، یہ قوم اب ہدایت پر آنے والی نہیں ہے، بلکہ الٹا میری ویڈیو کے کومنٹس میں آ کے الٹے سیدھے کمنٹ اور کرنا شروع کر دیں گے، یہ وہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔